نیو یارک کے وسط میں واقع پاکستانی ملکیت روزویلٹ ہوٹل نہ صرف پاکستان کا ایک اثاثہ ہے بلکہ اس کی ایک صدی قبل تعمیر کی گئی عمارت نیو یارک کی تاریخ کا ایک حصہ بھی ہے۔ 1979 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اسے حاصل کرنے سے قبل اس ہوٹل کی شہرت کئی مرحلے طے کر چکی تھی۔ ایک وقت میں یہ موسیقی کا گڑھ بن چکا تھا، 20ویں صدی کے وسط میں سیاست کا مرکز بن گیا اور پھر سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقناطیسی مقام بن گیا۔ 1924 میں قریب واقع گرینڈ سینٹرل ٹرمینل کے مسافروں کی سہولت کے لیے کھولے گئے اس عالیشان عمارت کے ہوٹل نے کئی چیلنج دیکھے، جن میں شراب پیش کرنے پر ممانعت کا دور، گریٹ ڈپریشن کے نام کی کساد بازاری، عالمی جنگ اور 2001 کے مین ہٹن پر دہشت گرد حملے بھی شامل ہیں۔ لیکن اب اس ہوٹل کو ایک غیر یقینی مستقبل کا اس طرح سامنا ہے کہ شہر کے حکام کے منصوبے کے تحت موسم گرما کے آغاز سے اسے تارکین وطن کے لیے ایک پناہ گاہ اور پروسیسنگ سینٹر کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس سے قبل کورونا کی عالمی وبا کے دوران 2020 میں مالی نقصانات کے پیش نظر روزویلٹ ہوٹل کو مہمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں 2023 میں یہ ہوٹل غیر قانونی طور پر شہر میں رہنے والے تارکین وطن کا مرکز بن گیا اور یہ ہوٹل پھر سے اہمیت اختیار کر گیا۔ لیکن اپنے قیام کے بعد یہی ہوٹل گرینڈ ڈیم آف میڈیسن ایونیو کہا جانے لگا اور یہ ہالی ووڈ کی کلاسک فلموں اور ٹی وی ڈراموں کا پسندیدہ منظر بن گیا۔ اگرچہ اس کے مستقبل پر اس وقت ایک سوالیہ نشان ہے، روزویلٹ ہوٹل کا تصویروں اور فلموں میں محفوظ ماضی نیو یارک اور امریکی تاریخ کا عکاس ہے۔ ہوٹل کا قیام امریکی تاریخ کے ایک دلچسپ وقت کے دوران ہوا اور اس کا نام امریکہ کے صدر تھیوڈور روزویلٹ کے نام پر رکھا گیا۔ اس کے کھلنے سے 4 سال قبل ہی امریکہ میں پروہیبیشن دور کا آغاز ہوا تھا، جس میں ملک بھر میں شراب پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس پابندی کے باعث بعض ہوٹل بند ہو گئے، جبکہ گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کا علاقہ پہلی جنگ عظیم کے بعد پھلنے پھولنے لگا۔ اس علاقے میں کمرشل مقامات بنانے والوں نے خاص دلچسپی لی۔ اگرچہ اس وقت روزویلٹ ہوٹل کا شمار نیو یارک کے اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں نہیں ہوتا تھا، تاہم اس کی 4 سٹار 19 منزلہ عمارت مین ہٹن کے وسط میں ایک نمایاں مقام بن گئی۔ اس وقت کی روایات کے برعکس ہوٹل کی پہلی منزل پر بارز کی جگہ بڑے بڑے سٹورز کھل گئے۔ روزویلٹ ہوٹل کو یہ امتیاز بھی حاصل ہوا کہ یہ پالتو جانوروں کی خدمات، بچوں کی دیکھ بھال اور عمارت کے اندر ڈاکٹر کی سہولیات فراہم کرنے والا پہلا ہوٹل بن گیا۔ شراب کی عدم دستیابی نے ہوٹل کو موسیقی کے شائقین اور سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بنا دیا۔ گائے لمبارڈو اور ہزرائیل کینیڈیز نے اپنا پہلا لائیو شو بھی روزویلٹ میں کیا۔ اگلے 3 اشروں میں وہ اپنی موسیقی کے پرستاروں کو ایسے ہی محظوظ کرتے رہے۔ اس بینڈ کا دیرینہ دوستی اور محبت کے بارے میں اسکاٹش گانا آل دی لانگ سائن نئے سال کے جشن پر گائے جانے والی روایت بن گیا۔ بعد ازاں ورائٹی میگزین نے لمبارڈو کے بارے میں کہا، وہ امریکی روایت قائم کرنے والا واحد کینیڈین ہے۔ اس بات سے ان کا روزویلٹ کے ساتھ تعلق اور گہرا ہو گیا۔ کئی ہوٹلوں کا کاروبار کرنے والے کونرڈ ہلٹن نے 1943 میں روزویلٹ اور پلازا ہوٹل خرید لیا۔ انہوں نے اسے ایک شاندار ہوٹل قرار دیا اور اس کے صدارتی سویٹ میں رہائش اختیار کر لی۔ ان کے اس ہوٹل کے خریدنے نے ہلٹن امریکہ کے ایک ساحل سے دوسرے تک ہوٹل قائم کرنے والی پہلی چین بن گئی۔ اس کے 4 سال بعد روزویلٹ نے ایک بار پھر تاریخ رقم کی جب اس نے ہر کمرے میں ٹیلی ویژن سیٹ کی سہولت متعارف کروائی۔ تاہم 1956 میں ہلٹن کی روزویلٹ ہوٹل کی ملکیت ختم ہو گئی جب حکومت کی طرف سے ایک اینٹی ٹرسٹ مقدمے کے نتیجے میں ان کی کمپنی کو یہ پراپرٹی بیچنا پڑی۔ 20ویں صدی کے وسط میں روزویلٹ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار تھامس ڈیوی نے 1944 اور 1948 کے انتخابات میں اسے اپنی مہم کا ہیڈ کوارٹر بنائے رکھا۔ وہ دونوں بار الیکشن ہار گئے اور انہوں نے روزویلٹ ہوٹل سے ہی شکست تسلیم کی۔ اس کے بعد ہوٹل میں کئی اور سیاسی شخصیات نے کئی تقریبات منعقد کی۔ 1970 کے عشرے میں اپنی نیو کلاسیکل فن تعمیر والے فرنٹ اور قدیم طرز کی اندرونی سجاوٹ کی بنا پر ہالی ووڈ اسٹوڈیوز کے لیے یہ فلم بندی کا ایک پسندیدہ مقام بن گیا۔ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی PIA
اے نے 1979 میں سعودی شہزادے خالد بن فیصل ال سعود کی مدد سے اس کا انتظام سنبھال لیا۔ معاہدے کے تحت اس کے 20 سال بعد پی آئی اے نے اسے سال 2000 میں $36.5 ملین کے عوض خرید لیا، کیونکہ پاکستان اس ہوٹل کو ایک قومی اثاثہ سمجھتا ہے۔ کئی پاکستانی رہنما نیو یارک کے دورے پر یہاں قیام کیا کرتے تھے۔ پاکستان کے مشہور بینڈ جنون نے بھی 1990 کی دہائی میں یہاں اپنا میوزک پیش کیا۔ عالمی وبا میں بند ہونے کے بعد روزویلٹ ہوٹل کو اس وقت کامیابی حاصل ہوئی جب نیو یارک سٹی نے 2023 میں اس کے ساتھ تارکین وطن کی پناہ گاہ کے طور پر $220 ملین کا 3 سال کا معاہدہ کر لیا۔ تاہم فروری 2024 میں شہر کے میئر نے یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ میئر کا تعلق کہ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے مخالف پارٹی ڈیموکریٹ سے ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے ٹرمپ کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسے اخراجات پر ہم نے قابو پانا ہے، ان کی طرف سے یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ کیا امریکہ یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر سکتا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، لیکن پاکستان کے نقطہ نظر سے سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا یہ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر ایک اور وار کیا گیا ہے، پاکستان پر ایک اور یلغار کی گئی ہے، یا پھر پاکستان پر احسان کیا گیا ہے؟ گو کہ ان کا جو بھی نقطہ نظر ہو، وار کرنا ہو، یلغار کرنا ہو، مگر اگر اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر ایک احسان ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو دوبارہ سے اس کا انتظام سنبھالنا پڑے گا، اور وہ ہوٹل جو پی آئی اے کو خسارے میں جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اگر اس کی اچھے طریقے سے مینجمنٹ ہو جاتی ہے تو یہی ہوٹل جس طرح سے باقی ہوٹل اسی شہر میں، اسی ریاست میں، اسی ملک میں منافع کما رہے ہیں، تو روزویلٹ ایسا منافع کیوں نہیں کما سکتا؟ اگر روزویلٹ ہوٹل ایک بار پھر کامیابی سے اپنی منزل طے کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہی سمجھا جانا چاہیے کہ ٹرمپ حکومت کی طرف سے یہ پاکستان پر بہت بڑا احسان کیا گیا ہے، لیکن بدنیتوں کے حد سے اگر یہ ہوٹل چڑھا رہا تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک سفید ہاتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔